اس پلانٹ ارتھ پر 71% پانی ہے اور صرف 29% باقی زمین ہے. لیکن اس 71% پانی میں سے ہم کتنا پی سکتے ہیں؟ کتنا ہمارے پینے لائق ہے؟ 71% میں سے صرف 3% ہمارے پینے لائق پانی ہے، اور ان 3% میں سے بھی 63% گلیشیئرز کی صورت میں موجود ہے. باقی ہمارے زیر زمین اور جھیلوں وغیرہ میں موجود ہے جو ہم پی سکتے ہیں اور ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ 71% میں سے صرف 1% بھی نہیں بنتا. لیکن ایک ایسا کون سا پرندہ ہے جو یہ سارا 71% پانی استعمال کر سکتا ہے اپنے فلٹریشن کے ذریعے؟ جی تو میرا نام ہے ہارون، اور میں آپ سب کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں. جی تو آج ہم بات کر رہے ہیں پینگوئن کی. جی ہاں، پینگوئن. کس طرح ایک پینگوئن اپنے فلٹریشن سسٹم کے ذریعے کھارے پانی کو جو کہ پینے کے قابل نہیں ہوتا اس کو میٹھے پانی میں تبدیل کر کر پی لیتا ہے. اس کی خاص وجہ، اس کے پیچھے راز، اس کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے، چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. پینگوئن کے جسم کے اندر ایک سپرا آربیٹل گلینڈ ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں غدود کہتے ہیں. یہ غدود، یہ گلینڈ پانی کی نمکیات کو اپنے اندر اکٹھا کر لیتا ہے اور بعد میں اسے خارج کر دیتا ہے. اس طرح پانی کے جو نمکیات ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ کس طرح کام کرتا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، یہ 4 پوائنٹس میں ہم سمجھتے ہیں. 4 پوائنٹس آپ کو میں بتا دیتا ہوں. پہلا پوائنٹ، لوکیشن، مقام، یہ کس جگہ ہوتا ہے پینگوئن کے اندر. دوسرا پوائنٹ، اس کا پروسیس، اس کا رد عمل، یہ کس طرح کام کرتا ہے. تیسرا پروسیس، اخراج، کہ یہ ایکسٹریکشن، خارج کہاں سے ہوتا ہے. چوتھا، چھینکنا، سنیزنگ. جی تو ہم پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، مقام. یہ کس جگہ ہوتا ہے، لوکیشن کیا ہے اس کی. یہ پینگوئن کی آنکھوں کے اوپر ایک گلینڈ موجود ہوتا ہے، اس کے کھوپڑی کے پاس، کہ آنکھوں کے اوپر اس کی کھوپڑی کے پاس ایک گلینڈ ودود موجود ہوتا ہے جہاں پر یہ ساری نمکیات اکٹھی کرتا ہے پانی کی. جی اب آپ کو لوکیشن اس کی پتہ لگ گئی ہے. اب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 کی اگر ہم بات کریں تو پوائنٹ نمبر 2 میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اس کا پروسیس کیا ہے. تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ جیسے ہی پینگوئن پانی پیتا ہے تو پانی کی جو نمکیات ہوتی ہیں وہ خون کے ساتھ مل جاتی ہیں. خون کے ساتھ مل کے جب یہ اس سپرا اوربیٹل گلینڈ میں پہنچتے ہیں، اس غدود کے اندر پہنچتے ہیں، تو اس غدود میں، اس خون میں سے یہ نمکیات وہ غدود اپنے اندر جمع کر لیتا ہے اور باقی خون صاف شفاف آگے چلا جاتا ہے. جی تو اب آ جاتا ہے پوائنٹ نمبر 3 کہ کس طرح وہ اخراج ہوتا ہے، وہ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، کہ وہ باہر کس طرح نکلتا ہے. جی تو اب آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح باہر نکلنے کے لیے آتا ہے. جی تو اب تیسرا پوائنٹ. جی اگر ہم تھرڈ پوائنٹ کی طرف آ جائیں تو وہ ہے اخراج، کہ وہ باہر کس طرح نکلنے کے لیے آتا ہے. تو سب سے پہلے جو اس غدود کے اندر نمکیات جمع ہوتی ہیں وہ ایک مائع لکوڈ کی شکل لے لیتی ہیں. لکوڈ کی شکل لے کر وہ آگے آ کر ناک کی نالی کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. جی اب چوتھے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، سنیزنگ، چھینکنا. تو جیسے ہی پینگوئن چھینکتا ہے تو اپنی ناک کے ذریعے اس کو اخراج کرتا ہے، اس کو باہر نکال دیتا ہے. اس کی ناک کی نالی میں جو لکوڈ جمع ہوتا ہے نمکیات کا، وہ اپنی ناک کے ذریعے باہر نکالتا ہے چھینک مار کر. جی تو اس طرح پینگوئن نمکین پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کر دیتا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ہی پینگوئن پانی پیتا ہے، وہ پینگوئن کا پانی خون کے ساتھ مل کر نمکیات کو الگ کر لیتا ہے، خون کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اور وہ خون جاتا ہے غدود کے اندر، سپرا آربیٹل گلینڈ میں. وہاں سے وہ نمکیات الگ ہوتی ہیں، وہاں نمکیات رہ جاتی ہیں، وہاں سے نمکیات لکوڈ کی شکل لیتی ہیں اور اس کی ناک کی نالی میں آ جاتی ہیں. اس ناک کی نالی کے اندر سے جو نمکیات ہیں وہ اس کی چھینک کے ذریعے، سنیزنگ کے ذریعے اس کے ناک سے نکل جاتی ہیں.
جی تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور ویڈیوز کے لیے، انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے، انٹرٹینمنٹ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔